العليم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات بھیجیں محمد والے. رمضان المبارک کی مناسبت سے قرآن کریم کی آیات میں سے سورہ نحل کی ایک آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیتے ہوئے موضوع گفتگو رکھا گیا ہے اچھی زندگی. پروردگار عالم نے اچھی زندگی کے معیار جو بتائے ہیں اور ہم کو زندگی دینے والا جس زندگی کو اچھی زندگی قرار دیتا ہے اس زندگی کے بارے میں اور اچھی زندگی کے اس معیار کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے یہ عنوان رکھا گیا ہے. اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان اللہ کی طرف سے وہ خصوصی موقع ہے، اللہ کی طرف سے وہ خصوصی گنجائش اس مہینے میں ہم کو ملی ہے کہ عام دنوں میں اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنانے کے لیے جو کوشش ہم کرتے اور اس کے جس نتیجے تک پہنچتے، پروردگار عالم اس ماہ میں اگر آپ ذرا سے غور کریں جو باتیں مجالس میں اس سے پہلے اشارتاً میں بھی کہہ چکا ہوں اور رمضان کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اگر غور کریں تو ہم آپ سب جانتے ہیں جس چیز کو بھی ہم اچھی زندگی قرار دیں ہر ایک کا معیار الگ الگ ہے. کسی کی نگاہ میں وہ زندگی اچھی زندگی ہے جس میں مال کی فراوانی ہو، کسی کی نگاہ میں وہ زندگی اچھی زندگی ہے کہ جس میں اولاد کی خوشیاں ہوں، کسی کی نگاہ میں وہ زندگی اچھی زندگی ہے کہ جہاں صحت اور تندرستی ہو، کسی کی نگاہ میں وہ زندگی اچھی زندگی ہے کہ جہاں انسان خود کفیل ہو، کسی کا محتاج نہ ہو. بے حساب معیار ہیں اور ہر سوچ اور ہر فکر کے لحاظ سے انسان جس چیز کو جیسی زندگی کو اپنے لیے اچھی زندگی سمجھتا ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جن چیزوں کو زندگی کی خرابی سمجھتا ہے، جن چیزوں کے آنے سے اسے لگتا ہے کہ میری زندگی خراب ہو گئی، بگڑ گئی، بری ہو گئی، ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. غربت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے انسان، بیماری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے انسان، بے عزتی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے انسان. تو جس چیز کو ہم اچھی زندگی سمجھتے ہیں
اور جن چیزوں کو ہم اچھی زندگی سمجھتے ہیں اور جن چیزوں کو اچھی زندگی کے خلاف سمجھتے ہیں، جن کو اچھی زندگی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اپنی زندگی میں پریشانی کا سبب سمجھتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل فطری بات ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے جو خصوصیتیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ عام دنوں میں ہم جس چیز کو بھی اپنے لیے اچھا سمجھیں گے، اس تک پہنچنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے ظاہر ہے کوشش کریں گے، اور جس چیز کو بھی اپنے لیے برا سمجھیں گے اس سے بچنے کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے۔ تو ساری زندگی انسان کچھ کوشش کرتا ہے تو کچھ پاتا ہے۔ توجہ دیں گے، رمضان کی خصوصیات میں سے خصوصیت پیش نظر ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں روزانہ، ابھی رمضان کی ابتدا ہے اس لیے ایسے تذکرے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے ہم اس مہینے کی قدر و قیمت کا زیادہ سے زیادہ اندازہ کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں جو اللہ نے ہمارے لیے سہولتیں رکھی ہیں، نعمتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں، ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، اس لیے میں اسے تذکرے پیش کر رہا ہوں۔ تو آدمی جو کچھ بھی پانا چاہتا ہے، جسے اپنی زندگی کے لیے اچھا سمجھتا ہے، جس سے بچنا چاہتا ہے، جسے اپنی زندگی کے لیے برا سمجھتا ہے، اس چیز کو پانے کے لیے اور اس چیز سے بچنے کے لیے دونوں صورتوں میں انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور آدمی جب کچھ کرتا ہے تو اس کام کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ آپ اگر یہاں اس مذہبی اجتماع میں تشریف لائے ہیں، اس درس میں تشریف لائے، اگرچہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ برقرار رہے، جتنی دور بیٹھ سکتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ جب تشریف فرمائی ہے تو ممبر کے سامنے آگے بیٹھیے تو ذرا بات کرنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں ایک اور صلوات بھیجیں گھنٹوں کی گفتگو نہیں ہے کہ آپ کی پیٹھ میں درد ہونے لگے تو دیوار کا سہارا ضروری ہو۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے پیچھے بھی جو دیوار ہے اس کا سہارا لے کے بات نہیں کر رہا ہوں۔ صلوات اور بھیجیں محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے جو ایک لفظ ہمارے لیے آیا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ پروردگارہ، کیا 11 مہینے کسی اور کے مہمان ہیں ہم؟ یہ روایت ہم ہر سال سنتے بھی اور سناتے بھی ہیں، اور یہ سنائے بار بار دہرانا چاہیے، اس لیے کہ یہ کسی اور کا ارشاد نہیں ہے، یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے۔ اور اس پر جتنا غور کیا جائے اور نتائج نکلیں گے جو انسان کے ذہن کو متاثر کریں گے اور رمضان کی زیادہ سے زیادہ قیمت پہچانے گا۔ میرے عزیزوں، جو ہماری آپ کی میں نے جو بات چھیڑی وہ چھوڑی نہیں ہے، چھیڑی ضرور ہے لیکن وہ بات چھوڑی نہیں، ابھی اس نتیجے تک پہنچاؤں گا جہاں سے میں نے بات کو چھوڑا ہے۔ رمضان اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ پورے 11 مہینے بھی وہی ہمارا میزبان ہے، جو کھا پی رہے ہیں، جو زندگی کی نعمتیں پا رہے ہیں، جو زندگی پا رہے ہیں، سب اسی کے ذریعے مل رہی ہیں۔ تو پھر اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ وہ ہمیں جو مہمان کہتا ہے، اس کے ذریعے جو پیغامات ہمیں مل رہے ہیں، جو اس جملے کی تشریح میں علماء کرام نے اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات کے سہارے جو نتیجے نکالے ہیں، ان میں سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، مہمان کوئی کسی کو بلائے، بڑے سے بڑا میزبان ہو، بڑی سے بڑی دعوت ہو، 2 حدیں اس کی بہرحال ہیں۔ کتنا ہی بڑا میزبان کیوں نہ ہو اور کتنی ہی بڑی دعوت کیوں نہ ہو، مجھے نہیں پتا، میں کشمیر میرا آنا جانا ہوتا ہے
گھبرائیے گا نہیں، اتنے ہی کشمیر میں جاتا ہوں جس میں میں اسی پاسپورٹ پہ جا سکتا ہوں جو پاسپورٹ میرے پاس ہے. کہیں کوئی رپورٹ نہ کر دیجیے گا کہ یہ کشمیر آتے ہیں. پورے کشمیر میں مہمان نوازی کا بہت، ہر قوم میں الحمدللہ جہاں میں نے تجربہ کیا ہے کہ جہاں اسلام پایا ہے وہاں مہمان نوازی کا جذبہ پایا ہے. چاہے نسلیں بدل گئی ہوں، چاہے رنگ بدل گئے ہوں، آپ کو ہر اس جگہ جہاں اسلام ملے گا کسی نہ کسی شکل میں مہمان نوازی کا جذبہ ملے گا. اس کا مطلب یہ جذبہ، یہ مزاج اسلام کے ذریعے انسان تک آتا ہے، جو فطرت ہے، دین نے فطرت ہے. میں نے وہاں مہمانی کا جو جذبہ پایا ہے وہ بے حساب کھانے پکواتے ہیں. ہم لوگ اس کے خلاف گفتگو بھی کرتے ہیں اس لیے وہ کھانے پھر ضائع ہوتے ہیں. کھانے اتنا ہی پکنا چاہیے. اب ہمارے یہاں دعوتوں بھی شاید یہی ہونے لگا. میں نے اخباروں میں پڑھا کراچی اور لاہور ان جگہوں پر اتنے بڑے بڑے ولیمے ہوتے ہیں کہ آدمی پورے کھانوں تک پہنچ بھی نہیں پاتا ہے. ایک شان کے اظہار کا ذریعہ بن گیا. ہماری ہر چیز جب اس روح سے خالی ہوتی ہے جس روح کے لیے اللہ نے اس حکم دیا تھا تو پھر یہی حشر ہوتا ہے. تو مہمان نوازی میں بڑے مہمان کی دو پہچانیں ہوتی ہیں: بے حساب کھانے پکوانا اور بہت بڑی تعداد میں مہمان بلانا. یہی دو باتیں ہوتی ہیں نا جس سے پہچانا جاتا ہے. ارے صاحب انہوں نے تو کیا کیا کھانے پکوائے تھے، کتنے تھے اور کتنے مزیدار تھے، سب تک تو لوگ پہنچ بھی نہیں سکے. یا بے حساب لوگ آئے تھے. غلط کہتے ہیں ہم، بے حساب تو ہوتے ہی نہیں، گنتی تو ان کی ہوتی ہے. بہرحال تو بڑے سے بڑا میزبان جب کسی دعوت کرتا ہے تو بڑی سے بڑی دعوت میں بھی دو چیزیں بہرحال آخر میں گنتی کی ہوتی ہیں، گن لی جاتی ہیں، محدود ہوتی ہیں. ایک مہمانوں کی تعداد اور ایک اس کی مہمانوں کی ضیافت کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے، جو کھانے اور جو بھی چیزیں تیار کی گئی ہیں اس کے اہتمام، ان کی گنتی ہو جاتی ہے. میرے عزیزو، اس زمین پر بڑے سے بڑا میزبان جب کسی کی دعوت کرتا ہے تو اس کے مہمان بھی گنے جا سکتے ہیں اور اس نے جو مہمانوں کے لیے نعمتوں کا انتظام کیا ہے وہ بھی گنا جا سکتا ہے. مگر رمضان المبارک کا میزبان وہ پروردگار ہے کہ جس کی دعوت میں نہ مہمانوں کی گنتی کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی نعمتوں کی گنتی کی جا سکتی ہے. ہم بڑے سے بڑے دسترخوان پر بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی کمی ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھی چیز نہیں ہے. چھوٹی سی چھوٹی نعمتوں کے دسترخوان پر بھی، کم سے کم نعمتوں کے دسترخوان پہ بھی آدمی کو شکر خدا کر کے کھانا چاہیے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں بھرا پڑا ہے، ہر مغلئی کھانے جتنے ہوتے ہیں سب لگے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے بیٹھے ہوئے، اچھے خاصے کھانے بے حساب تھے، لیکن چٹنی ہوتی تو کتنا مزہ آ جاتا. اب ان کو اس وقت بیچاری چٹنی یاد آئی، اور جب چٹنی نصیب تھی تو اس وقت ہمیشہ قورمہ اور بریانی یاد آتی تھی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ خوبیاں تلاش کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ کمیاں تلاش کرتے ہیں اور خامیاں تلاش کرتے ہیں. سلیقے مہمانی یہ بھی ہے کہ جو کھلایا جائے، جہاں بٹھا کے کھلایا جائے، جیسے کھلایا جائے ویسے کھاؤ اور اس پر شکر پروردگار کرو. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کو مہمان قرار دیا ہے. تو میرے عزیزو، ایک تو یہاں مہمانوں کی گنتی نہیں کہ کون مہمان ہے، کسی پہ پابندی نہیں. میزبانوں کے اعتبار سے مہمان طے ہوتے ہیں. بڑے میزبان ہیں تو بڑے درجے کے مہمان بھی آئیں گے. غریب لوگوں کو نہیں پوچھا جائے گا. غریب گھرانے کی میزبانی ہے تو بڑے لوگ نہیں ہوتے ہیں. مگر یہ ایک اکیلی مہمانی ہے، ایک اکیلا میزبان ہے کہ جس سے دسترخوان پر سب دکھائی دے رہے ہیں. جو ایمان کی اعلیٰ منزل پہ ہیں ان کو بھی اس دسترخوان پہ آنے کی اجازت ہے، اور جو ایمان کی کم ترین منزل پر ہیں ان پر بھی پابندی نہیں لگائی گئی ہے. جو عبادتوں کی اعلیٰ منزل پہ ہیں وہ بھی مہمان ہیں، جو عبادتوں کی کم ترین منزل پر ہیں وہ بھی مہمان ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو اس میں گنجائش اتنی زیادہ پروردگار نے رکھی ہے، جو چاہیے تم کو، جو تم سوچ سکتے ہو اپنے لیے، وہ ساری کی ساری نعمتیں اس مہینے میں تمہارے لیے فراہم ہیں. چاہے وہ دنیا کی نعمتیں ہوں اور چاہے وہ آخرت کی نعمتیں ہوں. اس ایک گنجائش کو اگر ہم محسوس کریں کہ ہماری پوری زندگی میں کوئی زمانہ ایسا نہیں آتا جہاں اس طرح ہم سے وعدہ کیا جائے، لیکن اللہ نے اسے اپنی مہمانی کا مہینہ قرار دیا ہے.
لہذا ہمیں ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی پوری عقل کا استعمال کر کے اپنی دنیا کی ساری ضرورتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی ساری ضرورتوں کو اللہ کے سامنے دست سوال پھیلا کے مانگنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں پھر کہوں گا کہ میزبان جب میزبانی کرتا ہے، توجہ فرمائیں گے، میں نفسیات اور انسانی فطرت کے تحت کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا میزبان وہ ہوتا ہے کہ جو میزبان مہمان تک نعمتوں کو از خود پہنچائے۔ ہمارے ہاں یہی طریقہ رائج تھا، اب حالات میں بدلا ہے، ضروریات اور صورتحال ہو گئی کہ ہم نے کھانا لگا دیا اور لوگ خود سے آگے اپنی ضرورت بھر لے لے اور کھا لے۔ لیکن جو طریقہ رائج تھا اس میں مہمان کو کسی چیز کو مانگنا نہ پڑے۔ کوشش یہ ہوتی ہے نا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اسے مانگنا نہ پڑے۔ عزیزو، پروردگار ہم سے کہہ رہا ہے تم ماہ مبارک رمضان میں ہمارے مہمان ہو، سال بھر ہم دعا کریں گے تو پائیں گے، لیکن یہاں وہ ہمارا میزبان ہے، لہذا وہ ہماری خاطر اپنے اعتبار سے کرے گا۔ اچھا میزبان وہ ہوتا ہے جو مانگنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ کوشش کرے کہ جس مہمان کی جو ضرورت ہے، جو خواہش ہے، جو اس کے دل میں تمنا ہے، جس نعمت کو وہ چاہتا ہے وہ اس تک پہنچ جائے۔ تو میرے کریم پروردگار کا یہ کتنا بڑا کرم ہے، وہ کہہ رہا ہے مانگو گے تو بھی دوں گے، اور اگر نہیں بھی مانگو گے، صرف ہماری بارگاہ میں روزہ رکھ کے مہمان ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے میزبان ہیں، ہم دیکھیں گے تمہاری کیا ضرورتیں ہیں، تم مانگو چاہے نہ مانگو، تمہارے ذہن میں آئے چاہے نہ آئے، ان نعمتوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ میں نے بات جہاں سے چھیڑی تھی کہ ہم جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس چیز کو برا سمجھیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کچھ کرتے ہیں تو کچھ پاتے ہیں، اگر ہم کچھ کریں گے تو کچھ پائیں گے، اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہم کچھ نہیں پائیں گے۔ سال بھر چاہے دنیا کی جتنی چیزیں آپ کی ضرورت ہے اور چاہے آخرت کی، عبادت کی، بھائی ہم نماز کھڑے ہو کے اٹھ کے پڑھیں گے تبھی تو عبادت ہوگی، اگر ہم لیٹ کے سو جائیں گے تو عبادت نہیں بنے گی۔ ہم تلاوت کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم تلاوت نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو آدمی کچھ کرتا ہے تو کچھ پاتا ہے، چاہے دنیا کی کوئی چیز لینا چاہے چاہے آخرت کی کوئی چیز لینا چاہے۔ اور جب آدمی کچھ کرتا ہے تو اس کو اس کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلی منزل ہوتی ہے دماغ میں اس چیز کا خیال آنا اور پھر اس کام کا ارادہ ذہن میں پیدا ہونا۔ بھائی آپ کچھ کریں گے تو پہلے اس کے بارے میں چلو بھائی نماز پڑھ لیں، چلو قرآن پڑھ لیں، چلو خیرات کریں، چلو والدہ کے پاس بیٹھ کے کچھ دیر ان کی خدمت کریں، ان سے باتیں کریں، چلو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر اچھا سا وقت گزاریں۔ تو یہ جو چلو 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 ہے یہ آپ کا ارادہ ہے نا، ابھی آپ نے کیا نہیں ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے۔ اور ارادہ جس عمل میں شامل ہو، توجہ دیں گے، وہی عمل جزا بھی دلاتا ہے اور وہی عمل سزا بھی دلاتا ہے۔ غلطی سے بغیر ارادے کے کسی نیکی یا کسی ظاہری شکل میں جو گناہ اور برائی ہو سے انجام دے لے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی، نہ اس کی کوئی جزا ہوتی ہے۔ اکثر لوگ آگے پوچھتے ہیں آج بہت پریشان ہے، بہت غلطی ہو گئی۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہ ریک پہ قرآن مجید رکھا ہوا تھا، ہم اٹھا رہے تھے، ہاتھ سے چھوٹ گیا، گر گیا۔ اگر معاذ اللہ کوئی آدمی یہی قرآن ہاتھ میں لے کے معاذ اللہ زمین پہ پھینک دے تو شاید اس کا یہ عمل اس کو کفر کی منزلوں تک پہنچا دے۔ اس بنیاد پر کہ اگر وہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے زمین پہ پھینک رہا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے اللہ کی کتاب ہونے سے انکار کرا رہا، کفر کی منزلوں تک پہنچ سکتا آدمی۔ ورنہ جسارت کا مرتکب ہوا ہے اور بڑا گناہ کیا اس نے، گناہ کبیرہ کیا اس نے۔ لوگ آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا علم بوسہ دے رہے تھے، زور سے ہاتھ لگ گیا، پنجہ گر گیا، کیا کفارہ دینا ہوگا اس کا؟ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ کیوں کفارہ نہیں؟
یہ قرآن جو ہاتھ سے چھوٹ کے گرا ہے، جو علم بوسہ لیتے ہوئے گر گیا ہے، اس کا کوئی کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، آپ کا ارادہ اس میں شامل نہیں تھا۔ اسی طرح سے نیکیاں بھی آدمی کرتا ہے تو اس میں بھی اگر اس کا ارادہ شامل نہیں ہے تو وہ جزا کے لائق نہیں بنتا۔ بات ہلکی سی ہو جائے، کہیں ایک پل کے کنارے، دریا کے کنارے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ایک بچہ، اس کا پیر پھسلا اور گر پڑا دریا میں۔ اب سب چیخنے لگے، رہے بچاؤ بچاؤ، کوئی نکلے، کوئی نکلے، کوئی نکلے، اور کوئی بچانے کے لیے نکلتا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا ایک صاحب اوپر سے غب سے گرے دریا میں اور بچے کو لے کے نکال رہا ہے باہر۔ اب سب نے کہہ لیا واہ ہوا، کیا کہنے، ارے بڑے کام کے آدمی، بڑے ہمتی، بڑے آدمی۔ لوگ جب خوب دیر تک تعریفیں کرتے رہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا؟ تو جو ان کو دھکا دیا گیا تو پھر ان کا کارنامہ نہیں رہ گیا، ان کا ارادہ اس میں شامل، اچھا کام کر لیا انہوں نے، لیکن آپ سوئمنگ پول کے کنارے کھڑے ہیں، کسی دوست نے تفریح میں دھکا دیا، چھلانگ مار دی، چلے گئے، پورا بدن ڈوب گیا، کیا غسل ہو گیا؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نے نیت نہیں کی، آپ کا ارادہ غسل کرنے کا نہیں ہے۔ تو میں بہت وقت نہیں لینا چاہتا، وقت ختم بھی ہو رہا ہے، کہ کسی بھی اچھے عمل پر جزا پانے کے لیے انسان کا ارادہ شامل ہو تب وہ عمل جزا اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے کسی برائی، کسی گناہ کو اگر آدمی ارادے کے ساتھ انجام دے تب وہ سزا کا سبب بنے گا، مجبور ہو کے کرے۔ آپ اسی روزے کے مسائل میں پڑھیں گے کہ اگر کہیں ظالموں کے درمیان آدمی پھنس جائے اور کوئی کسی کو زبردستی روزہ توڑوا دے، منہ میں ڈال دے وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے، تو کہ گنہگار ہوگا، اس پہ کفارہ ہوگا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ ذمہ دار نہیں، اس لیے کہ اس کا ارادہ شامل نہیں ہے۔ تو ارادے کو توجہ دیجیے گا، ارادے کو جزا دلانے میں بھی دخل ہے اور ارادے کو سزا دلانے میں بھی دخل ہے۔ بغیر ارادہ جو عمل ہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ جو ہم آپ سانس لیتے ہیں، اس سانس لینے میں ہمارا آپ کا ارادہ کتنا داخل ہے؟ ہر سانس پہ نیت کرتے ہیں میں سانس لے رہا ہوں، ہماری آپ کی سانس بلا ارادہ آتی جاتی ہے، جب تک زندگی ہے یہ سانس چلتی رہے گی۔ تو سانس لے رہے ہیں تو بے ارادہ ہے، سوتے ہیں، ٹھیک ہے کبھی ہمیں نیند کا وقت نہیں ہے تو جان بوجھ کے لیٹے سونا ہے اور پکا ارادہ کر کے لیٹے کہ سوئیں گے اور سو گئے، لیکن ایک وقت تو آتا ہے جب آدمی بالکل بے قابو ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے، اس کا قطعاً سونا نہیں چاہتا، جیسے مجلسوں میں، اور اسی میں جھپکی آ جاتی ہے۔ ہم بھی اس کا تجربہ رکھتے ہیں، جب تھکے ہوئے بیٹھتے ہیں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سمجھتے رہتے ہیں ہم تو جاگ رہے ہیں، اور پورے مجمع کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سو رہے ہیں۔ تو یہاں ارادہ نہیں ہے مگر آدمی سو گیا، تو بغیر ارادے کے سانس لے رہا ہے، بغیر ارادے کے سو رہا ہے، نہ اس پر جزا ملنا چاہیے نہ اس پر سزا، مگر یہ ہے اللہ کی مہمانی کا مہینہ، یہ ہے اللہ کی مہمانی کا مہینہ۔ پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا کہ تمہاری عام دنوں میں تم لاکھ سانس لیتے رہو، یہ سانس لینا کہیں عبادت نہیں بننے والا ہے، مگر یہاں تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے جتنی بار سانس لوگے اتنی تسبیحیں تمہارے نامہ عمل میں لکھی جائیں گی۔ مالک عمل تو ارادے کے ساتھ جزا کا ذریعہ بنتا ہے، کہا اب تم ہمارے مہمان ہو، تمہارا ارادہ ہو یا نہ ہو، ہمیں ہماری رحمت تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ سانس لینا تسبیح بن جائے اور سونا عبادت بن جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد ایک اور صلوات اس سے بہتر تو بس میں آخری بات کو 4-5 منٹ کے اندر اندر بات کو ختم کروں، جو اسی سلسلے سے مربوط بات ہے اور آپ حضرات کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے بھی میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ سے جزا یا سزا دونوں چیزیں ملتی ہیں ارادے کے ساتھ عمل کو انجام دینے پر، لیکن ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے بہت سی وہ چیزیں جن کا ہم ارادے سے تعلق نہیں ہے، سانس لیں، سوئیں، یہ ساری چیزیں
ہمارا ارادہ ان پر قابو نہیں کر پاتا، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے اسے اپنی عبادت قرار دے لیا ہے، اس کی رحمت کا انتہائی اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہی بھی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں، اللہ نے ہم انسانوں کو ہماری اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ سب عطا کیے ہیں، چاہے وہ ہمارے وجود سے باہر ہوں وہ بھی سب ہیں، ان کو پہلے بنا ڈالا پھر ہم کو پیدا کیا۔ جو ہمارے وجود سے باہر ہماری ضرورتیں ہیں، روشنی، سورج، گرمی، ٹھنڈک، پانی، ہوا، زمین، آسمان، نہ جانے کیا کیا ہمارے وجود کی ضرورتیں، ہماری زندگی ان کے بغیر جاری نہیں رہ سکتی، وہ ساری کی ساری چیزیں اس نے پہلے بنائی ہیں، ہم کو بعد میں بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری زندگی کے لیے ہمارے وجود کے اندر ضرورتیں ہیں وہ بھی سب ہمیں عطا کی ہیں۔ اس زمین پہ ہمیں رہنا تھا، پوری کائنات کو دیکھنا تھا، سمجھنا تھا، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا تھا، اس کے لیے آنکھیں چاہیے تھیں، آنکھیں دی، اس کے لیے کان چاہیے تھے، کان دیے، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، ایک دوسرے تک گفتگو بات پہنچانا تھا، ہم کو اس طرح نہیں بنایا ہے کہ ایک دوسرے تک اپنے پیغامات کو نہ پہنچائیں، تو ہمیں بولنے کی طاقت دی، ہمیں عقل دی، چیزیں گرم ہیں، ٹھنڈی ہیں، جل جائیں، چھو لیں، اگر ہمیں قوت احساس نہ ہو، پتہ نہ چلے تو ہم آگ بھی چھو لیں گے، جل جائیں گے، ہمارا مر جائیں گے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ٹھنڈی ہے، گرم ہے، یہ ساری آپ کے یہاں ٹھنڈک اتنی شدید ہوتی ہے، اگر آپ کو اللہ نے قوت احساس ہم کو آپ کو نہ دی ہوتی جو ہمیں ٹھنڈک و گرمی کا پتہ بتاتی، ہم بہت جلدی ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے، وہ ساری کی ساری اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ صلاحیتیں اور یہ استعداد، یہ کیپیسٹیز اور یہ کیپیبلٹیز، یہ اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں، جس میں خاص کر کے یہ عقل کے بعد یہ 5 حواس کہلاتے ہیں: سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، کسی چیز کو چکھنے کی طاقت، اچھا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، پھیکا ہے، کیا ہے، یہ صلاحیت، یہ سب ہمارے وجود کے لیے، ہماری زندگی کے لیے ضرورت ہے۔ بس چند منٹ میں بات کو جلدی سے مکمل کروں، چھیڑ دیا میں نے، وقت کم ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ زندگی ٹھیک سے چلتی رہتی ہے جب تک کہ یہ چیزیں کام آئیں اور جب تک کہ یہ چیزیں بے قابو نہ ہوں۔ زندگی میں مصیبت کھڑی ہوتی ہے جب ان طاقتوں کا آدمی استعمال چھوڑ دے۔ ابھی دکھائی دے رہا مجھے، میں ممبر سے آنکھ بند کر کے اتروں تو پہلا ٹکراؤ تو اسی کھمبے ہی سے ہو جائے گا، حالانکہ روز دیکھتا ہوں کہ کھمبا بالکل بیچوں بیچ میرے ہے، سب سے زیادہ غور سے یہی میری بات سنتا ہے، لیکن ممبر سے اتریں گے لاکھ اندازہ ہے لیکن ٹکر ہو جائے گی، پھر دائیں جا رہے ہیں کہ بائیں جا رہے ہیں، 4 قدم چلنے کے بعد مجھے پتا نہیں رہ جائے گا، جانا ہوگا دروازے کی طرف، جائیں گے دیوار کی طرف۔ تو یہ ٹکر پہ اٹھاؤں گا میں، یہ جو تکلیف اٹھاؤں گا میں، یہ کیوں اٹھاؤں گا؟ اللہ کی دی ہوئی ایک طاقت تھی، اللہ اس نعمت کو ہم سب کے لیے، ان ساری نعمتوں کو برقرار رکھے۔ میں نے اس طاقت کا استعمال وہاں نہیں کیا جہاں مجھے اس طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو میں نے نہیں استعمال کیا، آنکھیں بند کر لی۔ اب جب بند کر لی تو کیا ہوگا؟ یہاں تو منظر دیکھنے کو نہیں ملتے، ہمارے یہاں تو ہر جگہ سڑک کراس کرتے ہیں، اور آج کل سڑک کراس کرنے کے ساتھ ایک اور مصیبت آئی، موبائل جیب میں اور کان میں دونوں طرف، ہم کچھ نہیں سنیں گے سوائے ان آوازوں کے جو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کی ہیں، لگائے ہوئے ٹہلا کرتے ہیں۔ اب وہ سڑک کراس کرتے ہیں تو ان کے کانوں میں کہاں آواز آ رہی کہ ٹرین بول رہی ہے، کہ بس بول رہی ہے، کہ کار بول رہی ہے؟ نہ جانے کتنے ایکسیڈنٹ ہوا کرتے ہیں۔ تو ایکسیڈنٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سننے کی صلاحیت کو خراب کر لیا، بگاڑ لیا، اس کا استعمال جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کیا۔ تو پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنے سے، اور پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں، تفصیل سے بات کرنے کی تھی، مثالیں زیادہ دینا چاہیے تھی، پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہاں استعمال کر لینے سے جہاں انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے، مگر یہی زبان بے موقع بول کے کون کون سی مصیبتیں لاتی ہے۔ زندگی میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں 90% میں نے مروت کی ہے، ورنہ 99% آخر میں جا کے اسی زبان کا نتیجہ ہوتی ہے۔
بولنے کا نتیجہ ہوتی ہیں، بے موقع بولنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم نے اسی لیے ایک نظام بنایا ہے کہ ان طاقتوں کو جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں بیکار نہ رہیں، اور جہاں انہیں استعمال نہ ہونا چاہیے وہاں بے قابو نہ ہونے پائیں۔ توجہ دیں کہ میں نے سمیٹ کے بات کہی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی قوتیں جہاں بیکار ہوں گی یا بے قابو ہوں گی تو زندگی میں پریشانیاں کھڑی ہوں گی۔ بیکار رہنے سے بھی غربت، جہالت، بیماری، یہ اکثر ان قوتوں کے بیکاری کا نتیجہ ہے، اور انہی قوتوں کے بے قابو ہونے کا نتیجہ ایٹم بم مار کے لاکھوں آدمی مار دیے گئے، یا پوری دنیا میں جو اس وقت قتل عام ہو رہا ہے، یہ قتل عام جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا استعمال غلط جگہ پہ ہو رہا ہے، یہ طاقتیں بے قابو ہو گئیں۔ تو یا بیکاری سے مسائل پیدا ہوتے ہیں قوتوں کے، یا بے قابو ہونے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قوتیں بیکار کب ہوتی ہیں اور بے قابو کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کا ارادہ کمزور ہوتا ہے، جب انسان کا ارادہ کمزور ہوتا ہے، جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنے کی ہمت نہیں، ڈر رہے، پتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، مگر جرت نہیں ہے کہ جو سچا ہے اس کی حمایت میں کہہ دیں کہ آدمی سچ بول رہا ہے، آپ اسے جھٹلا کیوں رہے ہیں؟ پتا ہے کہ یہ مقدمہ جو عدالت میں چل رہا ہے اس میں ظالم شوہر ہے کہ بیوی ہے، مگر ہمت نہیں ہے کہ جو ظالم ہے اس کے خلاف جا کے وہاں پر گواہی دے دے۔ تو جہاں قوت کو کام آنا چاہیے وہاں بیکاری سے، اور جہاں کنٹرول کام قابو میں رہنا چاہیے وہاں بے قابو ہونے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور آدمی کی قوتیں بے قابو ہوتی ہیں تو قوت ارادی کی کمزوری سے، اور بیکار رہتی ہیں تو ارادے کی کمزوری سے۔ دونوں جگہیں جو انسانی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ارادے کی کمزوری سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے کہ ایسا نہ کرے مگر کر بیٹھا، کہا کہ نہیں مولانا دل تو نہیں چاہتا تھا بالکل، مگر بس ایک دم دیکھ کے طبیعت للچا گئی، پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ جائز ہے ناجائز حلال حرام، کچھ اتنا اچھا لگا کہ کھا ہی لیا۔ کیونکہ جو کھا ہی لیا یہ ارادے کی کمزوری ہے نا۔ تو ارادہ کمزور ہوگا تو آدمی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گا، نہ قوتوں پہ کنٹرول رکھ سکے گا اور نہ انہیں وقت پر یوز کر سکے گا۔ اللہ نے توجہ دے، جس کے لیے میں نے تھوڑا وقت لے لیا اور آپ کے ذہنوں کو بوجھل بھی کیا ہے، اللہ نے جو عبادتوں کا نظام بنایا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے جہاد ہو، یہ ساری عبادتیں اگر آپ ان پر غور کریں گے، میں پھر اس کی جزیات کو تھوڑا آپ کے سامنے کی ضمن دہراؤں گا، یہ ساری عبادتیں انسانی ارادے کو مضبوط کرتی ہیں۔ نماز میں آپ سے کہا گیا اب دنیا کے کسی کام پہ رونا نہیں ہے، اب دنیا کی کسی بات پہ ہنسنا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ ارادے کو مضبوط ہی تو کیا جا رہا ہے نا، کہ لا کبھی میت باپ کی رکھی ہے مگر اب اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو ہم روئیں گے نہیں، جنازہ سامنے ہے مگر اپنے اوپر قابو کریں گے۔ سامنے ایسی لطائف بیان ہو رہے ہیں، کان میں آ رہے ہیں جن پہ لوگ کہے مار رہے ہیں مگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے لبوں پہ تبسم بھی نہیں آئے گا، تو یہ قوت ارادی کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنی کہ نہیں بنی؟ تو نماز اور روزہ جتنی عبادتیں ہیں سب قوت ارادی کو مضبوط کرتی ہیں، لیکن ان ساری عبادتوں میں روزہ اس عبادت کا نام ہے جو سب سے لمبی عبادت ہے، جہاں صرف اور صرف قوت ارادی کی مضبوطی کی تربیت دی جاتی ہے، اور پورے ایک مہینے کی تربیت ہوتی ہے، اور اس ایک مہینے کی تربیت میں آدمی اگر اس ایک فائدے کو حاصل کر لے تو پھر اس نتیجے تک پہنچ جائے گا جس نتیجے تک یہ روزہ پہنچانا چاہتا ہے، جس کو قرآن مجید ان لفظوں میں بیان کر رہا لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو گے تو تقوی تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ میں تھوڑی اور وضاحت کروں گا اس کی بعض معصومین کے ارشادات کے ذریعے اور دنیا کی زندگی سے مربوط کرتے ہوئے، تاکہ اس فلسفے کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں جو پروردگار عالم نے اپنی ساری عبادتوں میں رکھا، اور خاص کر کے اس عبادت میں جس کا نام روزہ ہے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس ماہ عبادت کو، اور جو تیری مہمانی کا مہینہ ہے معبود، اس ماہ ضیافت الہی کو ہم بہتر سے بہتر طور پر اس مہینے کو کی قدردانی کر سکیں۔ پروردگارہ ہمیں اپنے سارے واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اس عبادت کے ذریعے اتنا مضبوط ارادہ دے دے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہم تیرے احکام کی اطاعت کر سکیں، ہم کہیں تیرے احکام کے مقابلے میں اور کسی چیز کے دباؤ میں آ کے تیرے حکم کی مخالفت نہ کریں۔ بار الہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین و مومنات کی حفاظت فرما،
دین کے خدمت گزاروں بالخصوص علماء فقہا اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، زمانے کے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شامل فرما۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ